بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ، آخری فصل میں نماز جماعت کے احکام میں پیش نمازی کی ترجیحات کو بیان کیا جائے گا۔ نماز جماعت کے احکام میں پیش نمازی کی ترجیحات میں سے ایک یہ ہے کہ بہتر قاری کو پیش نمازی کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ اگر اختلاف نظر ہو جائے پیش نمازوں کی طرف سے یا مأمومین کی طرف سے، تو جو اقرأ ہوگا، بہتر قاری ہوگا، اس کو پیش نمازی کے لیے دوسروں پر ترجیح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد افقہ اور احکام کو بہتر جاننے والے کو ترجیح ہوگی۔ متعلقہ فروعات اور روایات کا تذکرہ اور روایات اور احادیث جو اس احکام کے متعلق ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَأُ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَوْ تَشَاحُّوا أَوْ تَشَاحَّ الْمَأْمُومُونَ وَهُوَ الْأَجْوَدُ أَدَاءً وَإِتْقَانًا لِلْقِرَاءَةِ وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا وَمَحَاسِنِهَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ حِفْظًا فَإِنْ تَسَاوَوْا فَالْأَحْفَظُ فَإِنْ تَسَاوَوْا فِيهِمَا۔ اور اقرأ بڑے قاری کو جو بہتر قرات کر سکتا ہے، من الائمۃ پیش نمازوں میں سے جو بہتر قاری ہے، اس کو جماعت کرانے کے لیے مقدم کیا جائے گا۔ لو تشاحوا، اگر وہ آپس میں تشاح یعنی اختلاف رکھتے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اختلاف رکھتے ہیں، یعنی نہ اس کا یہ معنی ہے کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو مقدم کرنے کے لیے اختلاف کرتے ہیں، تو لیکن جو ہے وہ ایک دوسرے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے خلوص کا اظہار کر رہے ہیں، تو جو ان میں سے بہتر قاری ہوگا اس کو مقدم کر دیا جائے گا، تاکہ اس خلوص اور اختلاف کا کیا ہو جائے، ایک اینڈ ہو جائے اور اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اگر اس کی صورتحال یہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک مقدم ہونے کے لیے اختلاف رکھتا ہو، یعنی پیش نمازی کرانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہو، تو اس صورت میں یہ اختلاف اگر تو ان کی عدالت اور خلوص نیت کے منافی ہو، تو پھر تو وہ سارے ہی امامت کرانے سے رہ جائیں گے، چونکہ پیش نمازی کی اساسی شرط یہ ہے کہ وہ عدالت اور خلوص نیت رکھتے ہوں۔ لیکن اگر اس نیت سے وہ یہ اختلاف کریں اور آگے بڑھنے کی کیا کوشش کریں کہ چونکہ امامت جماعت کی فضیلت ہے اور معمومیت سے اور اقتداء سے بہتر ہوتا ہے پیش نمازی، تو اس نیت سے ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ مقدم ہو، تو بھی اس صورت میں جو بہتر قاری ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اگر خود پیش نمازوں کا اختلاف ہو تو اختلاف کی صورت میں بڑے قاری کو، بہتر قاری کو مقدم کیا جائے گا۔ او تشاح المأمومون، یا پیش نماز میں تو اختلاف نہیں ہے پیش نمازوں میں، لیکن مأمومین اور مقتدیوں میں اختلاف ہے کسی ایک پیش نماز کو انتخاب کرنے کے سلسلے میں، تو اس صورت میں بھی چند جو ہے مرجحات ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مرجح یہ ہے کہ جو بڑا قاری ہوگا دوسروں سے، اس کو مقدم کیا جائے گا پیش نمازی کے لیے۔ اقرأ کا معنی کیا ہے؟ وَهُوَ الْأَجْوَدُ أَدَاءً، جو شخص
حروف اور کلمات کی ادائیگی میں بہتر ہے۔ وَإِتْقَانًا لِلْقِرَاءَةِ اور قراءت میں محکم ہے، وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا اور اس کے احکام، قراءت کے احکام کی معرفت زیادہ رکھتا ہے، وَمَحَاسِنِهَا اور اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے جو محسنات ہیں علم قراءت اور تجوید کے، ان کو جانتا ہے، اور احکام سے مراد واجبات اور مستحبات قراءت جو ہوتے ہیں ان کی بھی معرفت رکھتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ حِفْظًا اگرچہ اس کی جو حفظ والی چیزیں ہیں وہ کم ہوں، زیادہ قرآن حفظ تو نہیں ہے، اسی طرح جو مستحبات اور دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ حفظ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسروں کی نسبت بہتر قاری ہے، بڑا قاری ہے، تو اس کو پھر مقدم کیا جائے گا۔ فَإِن تَسَاوَوْا فَالْأَحْفَظُ اگر سارے قراءت کے حوالے سے برابر ہوں، فَالْأَحْفَظُ تو اس شخص کو مقدم کیا جائے گا جو حفظ قرآن کے حوالے سے بہتر ہو دوسروں سے، احفظ کو مقدم کیا جائے گا جو حفظ قرآن میں دوسروں سے مقدم ہو۔ فَإِن تَسَاوَوْا فِيهِمَا فَالْأَفْقَهُ فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ اگر سب پیش نماز قراءت میں اور حفظ میں برابر ہوں تو جو شخص احکام نماز کو بہتر جانتا ہو، زیادہ جانتا ہو، اس کو مقدم کیا جائے گا پیش نمازی کے لیے، یعنی نماز کے مسائل، شکیات وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو بہتر جانتا ہے تو اس کو مقدم کیا جائے گا۔ فَإِن تَسَاوَوْا فِيهَا اور اگر احکام نماز کو جاننے میں سب برابر ہوں، فَالْأَفْقَهُ فِي غَيْرِهَا تو ان میں سے جو فقہ کے مسائل کو بہتر جانتا ہوگا، زیادہ جانتا ہوگا، اس کو مقدم کیا جائے گا، یعنی اس میں نماز کے احکام میں تو وہ سب برابر ہیں، لیکن وہ شخص فقہ کے مسائل کو، باقی جو ابواب ہیں اس کو بہتر جانتا ہے تو اس کو مقدم کیا جائے گا۔ وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَ اعْتِبَارَ الزَّائِدِ لِخُرُوجِهِ عَنْ كَمَالِ الصَّلَاةِ اور شہید اول نے اپنی کتاب ذکر شیعہ میں دوسرے مسائل میں زیادہ جاننے کے اعتبار کو ساقط کیا ہے، یعنی احکام نماز کے علاوہ جو وہ توضیح المسائل یا احکام شرعی کو زیادہ جانتا ہے تو وہ ترجیح نہیں بن سکتا، کیونکہ دوسرے مسائل جو نماز کے کمال سے خارج ہیں ان کو بہتر جاننے سے کوئی ترجیح حاصل نہیں ہو جاتی۔ وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَجِّحَ لَا يَنْحَصِرُ فِيهَا شہید ثانی اس نظریے کو رد کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ لازم نہیں ہے کہ مرجح فقط نماز سے مربوط ہو اور نماز کے مسائل یا اس کی قرات یا اس کے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان میں ہی بہتر ہونے کو ترجیح قرار دی جائے، کہ ہر وہ صفت کے جو موجب کمال نماز ہو وہ مرجح ہو امامت کے لیے، بل کثیر منہا کمال فی نفسہ بلکہ مرجحات پیش نمازی میں بہت سے ایسے مرجحات ہیں کہ جو خود امام جماعت کے لیے کمال شمار ہوتے ہیں، اگرچہ وہ نماز کے کمال کے ساتھ مربوط نہ ہوں، جیسے بعض مرجحات ہیں جیسے ہجرت اور بڑی عمر والا ہونا اور خوبصورت ہونا، تو افقہ جو ہونا ہے نماز کے مسائل کے علاوہ مسائل شرعی میں بھی اس کو بھی مرجحات میں شمار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس امام جماعت کے لیے کمال شمار ہوتا ہے۔ وَهَذَا مِنْهَا اور یہ جو شرعی مسائل جو نماز کے مسائل کے علاوہ ہیں ان کا بہتر جاننا
وہ مرجحات پیش نماز میں سے ہے اور اس کے کمال میں شمار ہوتا ہے۔ مع شمول نص لہو، نیز روایت مطلق ہے افقہ کو جو ترجیح دیتی ہے وہ نماز کے مسائل اور غیر نماز کے مسائل جو ہیں ان سب کو شامل ہے، کیونکہ روایت میں افقہ یا اعلم یا افضل کی تعبیر ہے اور یہ مطلق ہے، یعنی اس کا معنی وسیع ہے، وہ تمام مسائل کو کے جاننے کو شامل ہے۔ تو پیش نمازی کی ترجیحات میں سے پہلا تھا قراءت کے حوالے سے ترجیح، جو بہتر قراءت کر سکتا ہے، بڑا قاری ہے، اس کے ساتھ ترجیح دی جائے۔ تو جب ائمہ جماعت آپس میں اختلاف رکھیں، جماعت کرانے کے لیے رغبت رکھتے ہوں نماز جماعت کے ثواب میں، نہ کسی غرض دنیاوی کی وجہ سے کہ اگر ایسا ہو تو وہ تو عدالت پیش نماز کی اس میں تان شمار ہو جائے گا، تو جو شخص مأموم اس کو مقدم کریں گے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، چونکہ اس میں دلوں کا جو ہے وہ اطمینان ہوتا ہے اور بہتر ایک جو ہے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور اگر اس میں اختلاف ہو تو پھر ترجیح دی جائے گی۔ تو تذکرۃ الفقہاء سے منقول ہے کہ اکثر کے جو اختیار ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، اور اگر وہ بھی برابر ہوں تو پھر جو بہتر قاری ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی، پھر افقہ جو زیادہ مسائل کو جانتا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، پھر جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، پھر جو عمر رسیدہ ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور پھر جو زیادہ فصیح و بلیغ ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ کما هو مشہور علماء کا نظریہ بھی یہی ہے۔ اس کے لیے جو دلیل اور گواہ ہے، شاہد ہے، وہ فقہ رضوی کی روایت ہے، اول الناس بالتقدم فی الجماعت اقرأهم للقرآن، کہ جماعت میں مقدم ہونے کے لیے اولویت وہ رکھتا ہے جو قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم، اور اگر قراءت میں وہ برابر ہوں تو ان میں جو بڑا قاری ہے، بڑا فقیہ ہے، بہتر مسائل کو جانتا ہے، وہ مقدم ہوگا۔ وإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم حجرة، اور اگر وہ فقہ میں بھی برابر ہوں تو فأقربهم حجرة، تو ان میں جو پہلے ہجرت کر چکا ہوگا وہ مقدم ہوگا۔ وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو پھر جو عمر رسیدہ ہے ان میں سے وہ مقدم ہوگا۔ فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها، اور اگر عمر میں سب برابر ہوں تو ان میں جو خوبصورت ترین ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ مستدرک الوسائل باب 25 ابواب نماز جماعت میں یہ حدیث موجود ہے۔ بعض علماء اور فقہاء کا نظریہ ہے، جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی نے اسے نقل کیا ہے، کہ افقہ کو بڑے قاری پر مقدم کیا جائے گا، چونکہ قراءت کی خاص نماز میں ضرورت پڑتی ہے، جبکہ جو فقہ ہوتی ہے، مسائل شرعی کا جاننا ہے، تو وہ نماز کے احکام اور اس کے ارکان وغیرہ سب کو شامل ہے، تو اس کو مقدم کرنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل نبوی روایت بھی ہے، من اما قوما وفیہم من هو اعلم منہ لم یزل امرهم الى السفال الى یوم القیامہ، جو شخص کسی ایسی قوم کو جماعت کراتا ہے کہ جن میں اس سے اعلم اور بڑا عالم موجود ہو، تو پھر ان کا جو امر ہے وہ قیامت تک پستر ہوتا رہے گا۔ مسائل شیعہ باب 26 ابواب نماز جماعت میں ہے۔ لیکن یہ نبوی اس کے مقابلے میں شہرت ہے، اور فقہ رضوی کی روایت بھی ہے، اس میں اقرا شخص کو افقہ پر مقدم کیا گیا ہے۔
اور ابو عبیدہ حذا کی روایت ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن القوم من اصحابنا یجتمعون فتحضر الصلاة فیقول بعضهم لبعض تقدم یا فلان، فقال علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یتقدم القوم اقرأهم للقرآن۔ میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے کہ ہمارے اصحاب کی اور شیعہ کی ایک گروہ اور قوم وہ جمع ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آگے بڑھیں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں مقدم ہو جو قرآن کو بہتر قرات کرتا ہے، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم ہجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين۔ اور اگر وہ قرات میں برابر ہوں تو پہلے ہجرت کرنے والا مقدم ہوگا، اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو بڑی عمر والا، اور اگر عمر میں بھی برابر ہوں تو جو سنت کو زیادہ جانتا ہے اور دین میں زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ مقدم ہوگا۔ وسائل الشیعہ باب 28 ابواب نماز جماعت میں موجود ہے۔ دائم الاسلام قاضی نعمان مصری اسماعیلی کی کتاب میں روایت امام صادق علیہ السلام سے یؤم القوم اقدمهم ہجرتا فإن استووا فأقرأهم وإن استووا فأفقههم وإن استووا فأكبرهم سنا وصاحب المسجد أحق بمسجده، کہ قوم کو جو ہجرت میں مقدم ہو وہ جماعت کرائے، اگر برابر ہوں تو بڑا قاری جماعت کرائے، اگر برابر ہوں تو بڑا فقی مسائل شرعی کو جاننے والا بہتر جاننے والا جماعت کرائے، اور اگر برابر ہوں تو بڑی عمر والا، اور امام راتب جو ایک مسجد میں معین کیا گیا ہے وہ اپنی مسجد میں جماعت کرانے میں زیادہ حق رکھتا ہے، سزاوار ہے۔ مستدرک الوسائل باب 25 ابواب نماز جماعت میں یہ موجود ہے۔ فقہ رضوی میں ہے عن العالم او عن امیر المومنین علیہ السلام انہ سئل عن القوم یکونون جمیعا اخوانا من یؤمهم، کہ ایک قوم کے بارے میں سوال ہوا جو سب بھائی ہیں، کون ان میں مقدم ہو امامت جماعت کے لیے؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صاحب الفراش احق بفراشہ وصاحب المسجد احق بمسجدہ وقال اکثرهم قرآنا وقال اقدمهم ہجرتا فإن استووا فأقرأهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأكبرهم سنا۔ وسائل مستدرک الوسائل باب 25 ابواب نماز جماعت میں ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ صاحب فراش اپنے فراش کی نسبت زیادہ حقدار ہے، اور صاحب مسجد اپنی مسجد میں جماعت کرانے کے لیے زیادہ حقدار ہے، اور فرمایا جو زیادہ قرآن کو جانتا ہو، اور فرمایا جو ہجرت میں مقدم ہو، اگر برابر ہوں تو بڑے قاری کو مقدم کریں، اگر برابر ہوں تو مسائل شریعہ کو زیادہ جاننے والے کو، اگر اس میں بھی برابر ہوں تو عمر کے لحاظ سے بڑے کو مقدم کریں۔ اور غوالی اللوالی یا والی اللوالی ابن ابی جمہور الاحصائی کی کتاب میں ابن مسعود سے روایت ہے، نبی اکرم نے فرمایا یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانت القراءات واحدہ فلیؤمهم اعلمهم بالسنة فإن كانت السنة واحدة فلیؤمهم اقدمهم ہجرة فإن كانت الہجرة واحدة فلیؤمهم اکبرهم سنا ولا یؤمن رجل رجلا فی بیته ولا یجلس علی تکرمته الا باذنہ، کہ ایک قوم کو وہ جماعت کرائے جو کتاب خدا کو بہتر قرات کر سکتا ہو، اگر قرات میں برابر ہوں تو سنت کو بہتر جاننے والا امامت کرائے، اگر سنت میں برابر ہوں تو پھر جو ہجرت میں مقدم ہے وہ جماعت کرائے، اگر ہجرت میں برابر ہوں تو پھر جو
عمر رسیدہ ہے وہ جماعت کرائے، اور اگر اور کوئی شخص کسی کو اس کے گھر میں جماعت نہ کرائے اور اس کی بستر پر نہ بیٹھے مگر اس کی اجازت سے۔ یہ سب متفق ہیں کہ بڑے قاری کو افقہ پر مقدم کیا جائے، اگرچہ بقیہ ترجیحات میں اختلاف ہے، لیکن عمدہ روایت جو فقہ رضوی کی ہے، چونکہ اس کی شہرت کے ذریعے جبران ہوا ہے اور باقی سے اصحاب نے اعراض کیا ہے۔ تو یہ چند ترجیحات اور مرجحات تھیں، اور اس میں جو شہید اول نے زائد مسائل کے ترجیح کو ساقط کیا تھا تو اس پر نقد و نظر بھی شہید ثانی نے فرما دیا ہے، اور یہ جو بحث ہے ابھی اس کے کچھ متعلقات آئیں گے اس کو بھی پیش کیا جائے گا۔